الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں استقامت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور استقامت کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ اس کا حکم بھی قرآن مجید میں دیا گیا ہے، اور اس کی عظیم الشان فضیلت یعنی فرشتوں کی طرف سے تائید و نصرت، جنت کی بشارت، خدا تعالی کی طرف سے مہمان نوازی، نعمتوں کی فراوانی اور دیگر فضائل کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے باوجود صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگ وقتی جذبات میں آ کر نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، درود اور درس و مطالعہ سب شروع کر دیتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں بعد جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اعمال بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی رمضان المبارک میں یا اجتماعات وغیرہ میں یا مرید ہوتے وقت گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اور چند دن بعد خود کو گناہوں سے بچا بھی لیتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد وہی گناہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ استقامت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ اعمال، وہ امور کہ جو ایمان، نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کے معاملات میں استقامت پانے کے لیے ایک جیسے اور برابر ہیں، انہی کا یہاں بیان کیا جائے گا۔ استقامت پانے کے لیے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو معاون ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا ذہن بنانا۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ سوچ ہی موجود نہیں تو استقامت تو دور کی بات ہے، اسے کچھ کرنے ہی کی توفیق نہیں ملے گی۔ مثلا تلاوت قرآن کرنے یا گانے سننے سے بچنے کا ذہن ہوگا تو اگلا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی کہ وہ تلاوت قرآن کر پائے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ لیکن اگر یہ ذہن ہی نہیں ہو تو کہاں کی استقامت اور کہاں کی ہمت؟ اب یہ سوال کہ ایسی سوچ کس طرح پیدا ہو، تو جواب یہ ہے کہ مطلوبہ سوچ بنانے کے لیے اپنے دعوی ایمان، خدا کا بندہ ہونے، کلمہ طیبہ پڑھنے اور موت و آخرت پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ میرا کلمہ پڑھنا، دعوی ایمان کرنا، خدا کا بندہ ہونا، یقینی موت کا شکار ہونا اور قیامت میں بارگاہ خدا بندی میں حساب کے لیے پیش ہونا کس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس پر مسلسل غور و فکر نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا کرے گی۔ دوسری اہم چیز ہے ہمت۔ ہمت میں ایک تو طبعی پہلو ہوتا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی طور پر بہادر اور بلند ہمت ہوتے ہیں، ان کی قوت ارادی اور عزم کی پختگی بہت بلند ہوتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خداوند کریم کسی کو اصلاً ہمت و قوت ارادی نہ دے، اس نے یہ دولت کم و بیش سب کو دی ہے۔ اب جن میں بلند ہمتی ہے وہ بھی اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ جن میں قوت ارادی کی کمی ہے اگر وہ کوشش کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ احکام نہیں دیتا اور لوگوں کی کوششوں کے مطابق ہی انہیں صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے
کہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اگر انسان اپنی ہمت بروئے کار لائے اور نفس و شیطان سے مقابلے کے وقت ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے تو شیطان کو شکست دینا مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا فجر کی نماز کے لیے نیند اور بستر چھوڑنا، ظہر و عصر کے لیے دفتر یا دکان سے اٹھ کر جانے میں ہمیں کوئی پکڑ کر بٹھا یا لٹا نہیں دیتا، یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے لیٹے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ عزم کر چکے ہوتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یا زمین و آسمان آپس میں بدل جائیں لیکن ہمیں کسی صورت نماز قضا نہیں کرنی، تو ایسے لوگ بغیر تکلیف اور تکلف کے سب آرام اور کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ جب کوئی گناہ چھوڑنے کا وقت آئے تو عزم و ہمت ہی گناہوں سے بچنے میں معاون بنتے ہیں۔ مثلا بد نگاہی کا موقع آئے تو بچنا ناممکن نہیں ہوتا بلکہ یقیناً ہماری قدرت میں ہوتا ہے، لیکن لذت نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ مجبور ہونا اپنی ہی کوتاہی اور کمزوری کو ثابت کرتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی ہمت کہاں سے لائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ہمت بہت آسان ہے جنہیں ماں باپ نے صحیح اسلامی تربیت دی، پھر مسجد و مدرسہ کی تعلیم و تربیت نے ان میں مزید نکھار پیدا کیا، پھر نیک ماحول نے ان کی سوچ کو چار چاند لگا دیے، وہ بری صحبت سے بچے رہے اور انہوں نے خود کو گناہ کی چیزیں دیکھنے، گناہ کی باتیں سننے، سوچنے سے خود کو بچا کر رکھا۔ ایسے لوگ نہایت سعادت مند، بلند ہمت اور صاحب استقامت ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بچپن سے جوانی تک یہ نعمتیں میسر نہیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اپنا جو فضل و کرم ہے وہ موقوف نہیں کر دیا، بلکہ ایسے لوگ بھی اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر لیں تو ان کے لیے بھی مرتبہ استقامت تک پہنچنا ممکن ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص مسجد میں حاضری، نیک لوگوں کی صحبت، دینی اجتماعات میں شرکت، بری چیز دیکھنے، بری بات سننے اور سوچنے سے خود کو روک رکھے اور اچھا دیکھنے، اچھا بولنے، سننے اور سوچنے کی عادت بنانے کی کوشش کرے تو کچھ ہی عرصے میں اسے نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اور اسی کے ذریعے استقامت کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہاں مزید 3 اہم باتیں پیش خدمت ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیشہ ذہن رکھیں کہ پہلی کوشش ہی میں عام طور پر استقامت نہیں مل جاتی بلکہ بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیک عمل چھوٹ جائے یا گناہ سرزد ہو جائے تو ہمت نہ ہارے بلکہ توبہ کر کے دوبارہ کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں اور وہ مقصد بھی پا لیتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ استقامت کے لیے بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اچھے اعمال اور اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ وہ بری صحبت بھی جاری رکھے گا تو استقامت ملنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ استقامت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور دوسرے نیک لوگوں سے بھی دعا کرواتے رہیں، یہ بھی انتہائی اہم بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔